ارطغرل غازی کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ اس وقت آیا جب کا قبیلے کی بقا داؤ پر لگ گئی۔ صلیبی طاقتیں اپنی فوجوں کے ساتھ قبیلے کی سرزمین کے قریب پہنچ چکی تھیں اور دوسری طرف منگول اپنی دہشت سے سب کے دلوں میں خوف ڈال رہے تھے۔ ایسے ماحول میں ارطغرل نے اپنے قبیلے کے جوانوں کو جمع کیا اور ایک تاریخی فیصلہ کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ صرف دفاع نہ کریں بلکہ دشمن کو سبق سکھائیں۔ کا قبیلے کے سپاہی دن رات تربیت لینے لگے۔ خیموں میں جنگی نقشے پھیلائے گئے، گھوڑوں کو تیز دوڑنے کے لیے تیار کیا گیا اور ہر سپاہی کے اندر ایمان کی شمع روشن کی گئی۔ ارطغرل کا عزم اور قیادت اس بات کی علامت بن گئی کہ ایمان اور ہمت کے ساتھ کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ صلیبی فوجیں اپنی تعداد اور ہتھیاروں پر گھمنڈ کر رہی تھیں، لیکن ارطغرل جانتا تھا کہ جنگ صرف تعداد سے نہیں جیتی جاتی بلکہ عقل اور حکمت سے جیتی جاتی ہے۔ اس نے اپنے وفادار ساتھیوں ترغت بامسی اور عبد الرحمن کے ساتھ ایک خفیہ حکمت عملی تیار کی۔ انہوں نے دشمن کے کیمپ پر چھاپا مار کر ان کے منصوبے حاصل کیے۔ رات کے اندھیرے میں دشمن کے خیموں میں جاسوس بھیجے گئے جنہوں نے اہم خبریں لا کر ارطغرل کو بتائیں۔ ان خبروں کی بنیاد پر ارطغرل نے ایک ایسا پلان بنایا جس نے صلیبیوں کو حیران کر دیا۔ یہ جنگ کا قبیلے کے لیے صرف زمین دولت کے لیے نہیں بلکہ عزت، ایمان اور بقا کے لیے تھی۔ جب جنگ کا دن آیا تو کا قبیلے کے سپاہی ارطغرل کی قیادت میں ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے۔ ارطغرل گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں چمکتی تلوار لیے اپنے ساتھیوں کو ایمان اور صبر کا پیغام دے رہا تھا۔ دشمن نے بڑی تعداد میں حملہ کیا لیکن ارطغرل نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے دشمن کو شکست پر مجبور کر دیا۔ کا سپاہی دشمن کے نرغے سے نکل کر ایسے حملہ آور ہوئے کہ صلیبی فوجیں پسپا ہونے لگیں۔ اس جنگ کے بعد ارطغرل کا نام صرف ایک قبیلے کا رہنما نہیں بلکہ ایک عظیم مجاہد کے طور پر مشہور ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آنے والی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد مضبوط ہوئی اور ارطغرل کے قبیلے نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلے حصے میں اب دیکھیں گے کہ ارطغرل کیسے مزید دشمنوں کی چالاکیوں کا سامنا کرتا ہے اور کون سی نئی سازشیں اس کے قبیلے کو خطرے میں ڈالتی ہیں۔ جانیے وہ کون سا فیصلہ ہوگا جو ارطغرل کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔